اسحاق ڈار صاحب آئے، آ بھی گئے، حلف بھی لے لیا انہوں نے سینیٹر کا، اور کل وہ وزیر کا بھی حلف لے لیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیکوینس ہے کہ پہلے ڈار صاحب نے آنا تھا، معاملات کو دیکھنا تھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنے پاسپورٹ واپس لینے کی جو عدالت سے استدعا کی ہوئی ہے، انہیں پاسپورٹ ملے گا، پھر وہ جائیں گی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ واپس آئیں گی. کیا اس سیکوینس میں چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ آپ لوگوں کا پلان ہے؟ نہیں، ایسی کوئی سیکوینس نہیں اور پلان نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انڈیو طور پہ پچھلی حکومت نے ہمارے خلاف جو کیسز بنائے تھے اور وہ حکومت نیب کو بلیک میل کرتی تھی، گزشتہ چیئرمین کو. آپ نے حال ہی میں شاہ زیب دیکھا کہ جو میرا کیس جس کے پاداش میں نے بھی 2 مہینے سے زیادہ سزائے موت کے قیدی کی چکی کاٹی، اور جب اس کا ٹرائل ہوا تو کوئی چیز نہیں تھی اور وہ بالکل پارا ہو گیا سارا کیس نیب کا، اور وہ جھوٹ کا پلندہ نکلا. اسی طرح جو ہماری قیادت ہے، چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب کے خلاف ہیں، مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہیں، حمزہ شہباز کے خلاف ہیں، شاہد خاقان، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، رانا ثنا، ایک کیس میں اگر آپ کا نام لوں تو وہ ایک لطیفہ بھی ہے اور ایک فسانہ بھی ہے کہ کس طرح یہ کہانی الف لیلا کی بنائی گئی. جو کیسز کے جو میرٹس ہیں اس پر تو واقعی سوالات اٹھتے رہے ہیں، عدالتوں نے خود اپنی ضمانت کے فیصلوں میں جو کیس کے میرٹس ہیں اس پر سوالات اٹھائے ہیں. مگر جو مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا، عدالت کافی عرصے سے سوال کر رہی تھی، نیب نہیں جواب دے رہا تھا، مگر اب عدالت نے فائنلی 4 سوالوں کے جواب ان سے 29 ستمبر تک مانگے ہیں. پھر ڈار صاحب کا واپس آنا، یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کے اگر یہ معاملات ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو جائے، اسحاق ڈار صاحب کو کام کرنے دیا جائے تو پھر وہ آ سکتے ہیں. یہ کچھ بینچ مارکس ہیں ان کے لیے. دیکھیے، نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے، جیسے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی صحت کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی جنگ قانون کے میدان میں بھی لڑ رہے ہیں. میں آپ کو شاہ زیب بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف 2 سزائیں ہوئی تھیں. پہلی جو سزا ہوئی تھی وہ اس قدر مضحکہ خیز تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری طور پہ اس کو سسپینڈ کر دیا. دوسری جو انہیں سزا ہوئی تھی اس میں جو جج بشیر ملک یا جج جو تھے جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے کنفیس کیا کہ ارشد ملک صاحب، انہوں نے کنفیس کیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، اور پھر ہائر جوڈیشری نے ان کو مس کانڈکٹ کے اوپر ڈسمس کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ ایک ایگزامینر کو کہیں کہ تم ایگزامینر لگنے کے قابل تو نہیں ہو اور ہم تمہیں ڈسمس کر رہے ہیں، لیکن جس کو تم فیل کر گئے وہ ٹھیک کر گئے، وہ فیل کرنا برقرار رہے گا، تو وہ بھی ایک ایسا میں سمجھتا ہوں قانون کے اوپر یہی سوال میں اقبال صاحب کر رہا ہوں کہ اگر دوسرا ان کا نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ جو کیا گیا ہے اس کو ریورس کیجئے، جس طریقے سے کیا گیا ہے اس کو ریورس کیجئے، ورنہ وہ نہ صرف نہیں آئیں گے بلکہ ایک بھرپور انداز میں اپنا ایک بیانیہ بھی اس حوالے سے جاری کریں گے، چاہے وہ عدالت کے خلاف ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو اس لیے ٹیسٹ کیس ہیں دونوں یہ معاملات ان کے. دیکھیے، یہ بات نواز شریف صاحب کی نہیں ہے. اگر میں بھی ان کی جگہ ہوں یا آپ ہوں یا کوئی شہری ہو، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو تو وہ یہی کہے گا کہ میرے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اگر کسی کو انصاف دیا جانا چاہیے تو وہ اس کے لیے کوئی فیور نہیں ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے. اور یہ بات اب دیکھیے روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے خلاف جو ایک کردار کشی پچھلے کئی عرصے سے عمران نیازی صاحب کرتے رہے، وہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھی، وہ الف لیلا کی کہانی تھی. 4 سال سیاہ سفید کے یہ مالک رہے ہیں، ایک پیسے کی کرپشن نہیں ثابت کر سکے. میں ان کو ہر دفعہ ٹی وی پہ آ کے کہتا تھا، پریس کانفرنس میں کہتا تھا، شہزاد اکبر، عمران نیازی، اپنی ساری ایجنسیاں بلا لو، ہم نے 3200 ارب کی 5 سالوں میں ڈیولپمنٹ کی تھی، تم 32 پیسے ثابت کرو کہ ہم نے اس میں مس اپروپریٹ کیے ہیں. 4 سالوں میں سوائے جھوٹی پریس کانفرنسوں کے وہ پلندے لے کے شہزاد اکبر صاحب آ جاتے تھے، جن کو لندن کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا، ہماری عدالتوں نے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کاغذ لہراتے تھے، ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ سلسلہ ہے جو 4-5 سال سے جھوٹ کے اوپر انہوں نے بنایا، قوم کو گمراہ کیا. اب اس کے اوپر اگر حقیقت سامنے آئے گی اور اگر یہ جھوٹ ثابت ہوگا تو اس میں کسی کو فیور نہیں ہے، یہ حق ہے جو ہر کسی کو ملنا چاہیے. کسی کے خلاف جھوٹے چارجز